اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ آؤ میرے عزیزو، اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈال دی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کہ ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھائے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں، میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنایا گیا اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملید تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو، باہر جاؤ۔
दस्तरखान पर बैठा हुआ था, उसको उठा दिया। ये तो शान है अंबिया की। अल्लाह के दुश्मनों से दस्तरखान शेयर नहीं करते, इफ्तार पार्टी वाले। वो अल्लाह के दुश्मनों से दस्तरखान शेयर नहीं करते, अंबिया की शान है। वो उठ करके चला गया। हाँ, ये हमारे लिए हुक्म यही है मेरे अजीज। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कहा है इब्राहिम, क्यों उठा दिया उसको? 50 साल का तकरीबन अधेड़ उम्र का आदमी था। कहा क्यों उठा दिया? कहा है मौला, वो तेरा नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसको दस्तरखान पर कैसे बिठाऊं? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए इब्राहिम, पिछले 50 साल से मैं उसे वैसे ही खिला रहा हूं, जबकि वो कभी मेरा नाम नहीं लिया। आज तुम्हारे दस्तरखान पर एक बार उसने नाम नहीं लिया, तुमने उठाया। मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम न ले तो भी हम खिलाएं, वो तो सुन्नत इलाहिया है, वो मौला करीम की सिफात है। लेकिन इंसान के अखलाक तो यही है कि इंसान अपने रब से अगर मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं कर सकता। कुरान भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। ये उन्हीं आयत में से है जिन 26 आयतों में से निकालना चाहते हैं। आएंगे इंशाअल्लाह, वो टॉपिक भी आएगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक की जिन 26 आयत पर लोगों को तो यानी पेट में मरोड़ होता है, पेट में मरोड़ होते हैं, उन आयत में से एक आयत ये भी है, सूरह मुम्तहिना की पहली आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को औलिया यानी दोस्त ना बनाओ। मेरा रब ने इतना हुक्म क्या दिया, इनको तकलीफ शुरू हो गई। कुरान जो है नफरत सिखाता है, कुरान नफरत। ये तमाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी बाकी रही, ये 26 आयतों का जो मजमून है ये इनकी किताबों से भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। सेम टू सेम चीज़ें, सेम टू सेम चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो पैदा करो किसी और वसीम गंदे राफजी को जो वहाँ से भी निकाल सके। अजीज़ान गिराम वक़ार, बात में उन्वान से हट ना जाए, इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, वो रब्बे ज़ुल जलाल रहमान है और उसके रहम का मामला तो है, उसके रहम का मामला है कि आज जिस तरह से लोग हमें पेश करना चाह रहे हैं कि ये एक डरावनी शक्ल हमारी बना करके, इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों से लोगों को डराना, ये अगर तमाम दूसरे कौमों की तरह भी हो जाते तो मेरे अजीज़ों ये सबका जीना हराम करके रखते। हमारे यहाँ आखिरत का तस्वुर है, हमारे यहाँ रब्बे ज़ुल जलाल को जवाब देने का तस्वुर है, हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देखने का तस्वुर है कि वो हर घड़ी हमें देख रहा है। ये तमाम तस्वुरात लेकर के मुसलमान जी रहा है। तुम कह रहे हो ये आतंकवादी है, दहशतगर्द है, और जो इस तरह से कर रहा होगा उसका तस्वुर खत्म हो चुका होगा। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का इतना एहसास है कि रात के अंधेरे में भी हम डरते हैं कोई एक गंदी तस्वीर भी देखने के लिए, जबकि कोई नहीं देख रहा है। इसलिए कि मुसलमान इस अकीदे के साथ जीता है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम। मुसलमान इस अकीदे के साथ जीता है, वो अल्लाह है जो हई है और क़य्यूम है, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़िस सुदूर, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है, तुम्हारे दिलों के गुजरने वाले हालात से भी वो वाकिफ़ है। हम उस तस्वुर के साथ, उस अकीदे के साथ जी रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ों, उसके रहमान की सिफात बेशुमार है, बेशुमार है, और उसके काम हिकमत के होते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो रहमान है, रहमत तो कर रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मैं तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें उठाता हूँ। मेरे अजीज़ों, सब्र नहीं करता इंसान और इस तरह की बातें कर जाता है। ये ऐसा ही घबराने वाला आदमी है जैसे कोई ट्रेन सुरंग में जाए, टनल में जाए तो कुछ जो बावले लोग होते हैं उछल कूद करने लग जाते हैं। कभी ट्रेन का सफ़र किया आपने? और ट्रेन कभी टनल के अंदर जाती है, पहाड़ के गुफे के अंदर, क्या होता है, अंधेरा आ जाता है, अंधेरा, इतना अंधेरा आता है तो जो अक्लमंद होगा वो सीट पे बैठा रहेगा, और जो बावला होगा उछल कूद कर रहा है, उसे ऐसा लगता है दुनिया क्या से क्या हो गई, ट्रेन कहीं खड्डे में चली गई। ऐसा नहीं है, जो अक्लमंद है वो बैठा रहता है। अगर आप अक्लमंद हैं, बैठे रहते हैं अपने सीट पर, मैं पूछता हूँ क्यों बैठे रहते हो, क्यों बैठे रहते हो? अंधेरा हो गया, ट्रेन गुफे के अंदर चली गई है। आप कहेंगे मियाँ थोड़ी देर की बात है, ये ट्रेन का ड्राइवर चला तो रहा है, निकाल लेगा, निकालेगा ना।
ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا. اے میرے عزیز، ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں. اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے، یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا. ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی، شکایت کیا. میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون وہ دھاگا، روئی سے دھاگا بناتی تھی، روئی سے دھاگا بناتی تھی اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی. کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم. وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر. ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا. دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی. ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا. بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی. اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے، روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے. کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا. ارے بھائی بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا. جس کے پاس کچھ نہیں، لاسٹ پونجی بچی ہے، وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا. تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں. وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس. حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی. دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی. حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے ملنے کی غرض سے، دور سے آئے ہوئے تھے. آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں. ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں. کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں تھی. کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا. وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا. کہا اس کو پکڑو. اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی. کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا. تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے. پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا. ایک کوا آیا، دھاگا اوپر سے گرایا، اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی. ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے. ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے. وہاں ہم نے منت کر لی تھی، میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا. اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا. حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے. اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے، اسی کا نام رحمان ہے. وہ رحمان ہے.
بندہ گھبراتا ہے, کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا. انتظار تو کرتا, شکر تو کرتا, یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا. یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے, مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا, کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا, کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں, اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا, اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا. وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے. یہ رحمان ہے, یہ اس کی صفت ہے. بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو. وقت کی تنگی دامنگیر ہے, وقت عشاء قریب ہے, ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے. اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں, لمبی کر سکیں. اب ایک اور چیز, اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے. وہ قہار ہے. قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا. سخت پکڑ کرنے والا جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے. الہی انت یا قاہر العدو ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ. بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے, کسی کے اندر نہیں ہے. اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں. آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. لوگوں کو جلتے دیکھا, لوگوں کو بہتے بھی دیکھا, لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا. یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ ہے, بہت ہلکا حصہ ہے. جب وہ پکڑ کرنے پر آئے, میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب, جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں میں نے دیکھا تھا, وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں. ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں چائنیز, ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں. وہ جیسا بھی ہو, چھوٹا ہی صحیح, انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا. لیکن میرے عزیزو اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا. مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں, اس قدر ہتھیاروں میں ہو, ٹیکنالوجی میں ہو, ہر چیز میں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب, قوم سمود جس کو کہا گیا ہے, وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی. آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے. وہ پورے پہاڑ کے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے اور اسی میں دروازے, اسی کے اندر پورے ہال, کمرے, سب کچھ بنا لیتے تھے ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل, جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں, کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں, اس وقت کرتے تھے تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا. آج بھی مدائن صالح, مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہے, وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. وہ پہاڑ ویسی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے, باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے, گناہوں سے توبہ کر لو. اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا. کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا. دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا. اس قوم نے کہا آنے دو, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا. کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی, نوکیلے پتھر. تو اس قوم نے کہا آنے دو, پتھر برسیں گے, ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے, پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے. اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے, زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. اتنے مضبوط تھے ان کے گھر. پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے,
ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی۔ اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم، میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذی البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی۔ اس نے کیا بھیجا؟ نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو، بس آواز نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی، ایک چیخ۔ اس چیخ میں اتنا زور دھماکہ تھا کہ وہ قوم سمود جو اپنے گھروں میں تھی ان کے کانوں سے بھیجا نکل کر پھٹنے لگا۔ پورا بھیجا کانوں سے باہر نکلتا تھا، آنکھوں کے پتلیاں اڑ کر کے باہر آ گئیں، اور جب جا کر کے دیکھا گیا تو وہ اپنے پہاڑ نما گھروں کے اندر چھتڑے بکھرے ہوئے تھے صرف ایک آواز سے۔ میرے عزیزو یہ کوئی ایسی لفظی نہیں، آج بھی دنیا جانتی ہے ایٹم بم اگر پھٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا طاقت کا راز آواز ہے۔ آواز، بم کے اندر جو آواز ہوتی ہے یہی کان پھاڑتی ہے، عمارتیں پھاڑتی ہے، آواز کے اندر اتنا اثر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی صرف چیخ سے ان کے بھیجے نکل گئے۔ یہ قاہر العدو ذی البطش الشدید، اسی لیے اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا جس بیماری اور بلا اور وبا کے چکر میں جوجھ رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کے امتحانات میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری کو لایا گیا یا آئی ہے، جس طرح سے بھی ہے، ہم اس بیماری کے چکر میں مفلس تو ضرور ہو گئے، غریب تو ضرور ہو گئے، کمزور تو ضرور ہو گئے، ہماری عبادتیں ہم سے چھینی گئی ہیں، ہمارے کاروبار ہم سے چھینے گئے، ہماری جاب، ہمارے تمام مزدوروں کی طاقت ختم ہونے لگی ہے۔ بیماری آئے نہ آئے لیکن اس کے چکر میں بہت ساری چیزیں آ گئی، لوگوں کے اندر چھوت چھات کا ماحول الگ، لوگوں کے اندر ڈاکہ زنی کا ماحول الگ۔ اس کے بعد مفلسی اور قحط سالی اتنی بڑھ جائے گی میرے عزیزوں جس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں چند دنوں کے بعد میری یہ بات اگر آپ کو نہ لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر کی صفت کو ظاہر فرما رہا ہے، کیونکہ انسان اس قدر آج نافرمان ہے، اور دیکھیں نافرمان ہونا اور ہے لیکن اس مولا کو اور اس کے حبیب کو گالیاں دینا اور ہے۔ رب ذوالجلال عذابات اس وقت کھول دیتا ہے جب اس کے نبی کی شان میں کثرت سے توہین ہونے لگتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ میرے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پوری طاقتیں ایک طرف ہو رہی ہیں، حکومتیں ان کے سپورٹ میں آ رہی ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے بڑی حکومتیں اسے پناہ دیتی ہیں، انہیں ویزے دیتی ہیں، انہیں سیکورٹی دیتی ہیں۔ تو یہ باضابطہ حکومتیں اور طاقتیں مل کر کے میرے نبی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب انتظار کریں اللہ رب العزت کے عذاب کا، عذاب آئے گا، ان کے بھی چھیتڑے اڑنے کی دیر ہے، ان کی بھی چھتیں غائب ہونے کی دیر ہے، تخت ان کے بکھرنے کا وقت آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سب اس میں ملوث ہوں گے، سب اس میں پیسے جائیں گے، اچھے اور برے سب عذاب میں بہیں گے۔ سیلاب آئے تو اچھوں کو الگ بروں کو الگ نہیں چھوڑتا، سب کو بہا لے جاتا ہے۔ اس رب ذوالجلال کے قہار کی صفات بھی آج ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف جنگلات میں اچانک آگ کا لگ جانا اور بے حساب جانوروں کو آگ کی موت میں جھلس جانا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ بیماریوں میں پورے انسانوں کا گرفتار ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ سیلاب کا اچانک آنا اور گھر کے گھر تباہ کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ سورج کا گرہن لگ جانا، چاند میں گرہن لگنا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے رزق سے برکت کا اٹھ جانا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر ظالموں کو بادشاہ مسلط کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں، درندے ہیں، وہ تمہاری حکومتوں پہ آئے ہوئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے چھٹکارا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوٹ آؤ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اور اسے مناؤ اور پھر پکار کر کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں،
میں بخشش چاہتا ہوں تیرے بارگاہ میں اور میرے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ جس دن بندہ استغفار کر کے لوٹ آتا ہے تو پھر وہی قہار پھر تم پر اپنے رحمان کی صفات کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ قہار ہے، پکڑ کرتا ہے، لیکن بندہ جب عاجزی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے، اب آخری میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، رحمان بھی صفت ہے، قہار بھی صفت ہے اس اللہ کی، اور رحم بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے۔ آپ اگر ہم سے سوال ہی کرتے ہیں کہ کون سی چیز اس میں زیادہ بھاری ہے، رحمان کی صفت یا قہار کی صفت؟ ظاہر سی بات ہے قہار کی صفت آپ سب کو پتا ہے، جب وہ پکڑ کرے تو پورے کے پورے تباہ ہوتے ہیں، یہ تو بہت بھاری چیز ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے، رب ذوالجلال نے حضور کی زبان پر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ کر لیا ہے۔ رحمان کی صفت قہار کی صفت پر غالب ہے، وہ رحم زیادہ فرماتا ہے، قہر کم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تو اپنے قہر سے ہم غریبوں کو بچا لے، ہم سب کو اپنے قہر سے آزاد فرما، اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بلا اور وبا کو دور فرما دے۔ اے کریم خدا تو اپنے رحمان کی صفات اور رحیم کی صفات کا اظہار مولا ہم سب گنہگاروں پر عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے کریم خدا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم سب کو جب تک تو دنیا میں رکھ تیری عبادت کرنے کی توفیق بخش، آخری سانس تک مولا تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول